میں اپنی ایک یہاں پر اپنی اظہار یکجہتی کرنے آیا تھا فلسطینیوں کے لیے، کیونکہ وہاں وہ اکیلے تنہا جس طرح سے وہ یہاں پر اپنی اس پوری امت مسلمہ کے درمیان 40 سے 45 ممالک جو ہیں مسلم ممالک، ان کی خاموشی کے درمیان ان کی جو کوفیوں والی ایک خاموشی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ فیصلہ کیا، تہیہ کیا کہ نہیں، میں یہاں پر کھڑے ہو کے ان کے ساتھ کم از کم اظہار یکجہتی کے حوالے سے ضرور شرکت کروں گا، اور عملی اقدام جتنا اٹھا سکوں وہ میں انشاءاللہ اٹھانے کی کوشش کروں گا۔ دامے درمے سخن جس طریقے سے بھی میں اپنی کوششیں کر کے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ جو بھی کمپین ہو رہی ہیں، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، چاہے وہ کسی بھی سیاسی تنظیم سے ہو، وہ میں نے اس میں شرکت کی، حصہ لیا، کوشش کی کہ اس میں اپنا حق ادا کر سکوں، کچھ نبھاؤں، اور جو میری حیثیت ہے اس حساب سے۔ سمجھتے کہ یار ہمیں مسلک جھنڈوں سے، پارٹیوں سے بالا تر ہو کے اس کے لیے آنا چاہیے؟ بالکل ہمیں اس سے ماورا ہو کر، اس پوری سینیریو سے ہٹ کے، صرف زبانی کلامی سے ہٹ کے عملی اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ اب وہ والی بات ہے کہ آپ اگر انڈر پریشر ہیں، معاشی طور پہ، معیشت طور پہ، آپ ہر لحاظ سے اگر دیکھا ہے تو انڈر پریشر ہے، امت مسلمہ اس وقت زوال کا شکار ہے، لیکن آپ کی کم از کم غیرت و اہمیت کچھ نہ تو ہوتی ہے نا انسان کی، جو کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اور جہاد تو ہمارا ایک فریض ہے، ہمارے لیے ایک فرض ہے، بہت بڑا ایک ایسا اصول ہے جس پہ ہمیں عمل درآمد ہونا پڑے گا۔ اگر وہ عمل درآمد نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ بہت بڑا ایک ایشو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ صرف زبانی کلامی تو میں بھی یہاں مجھ سمیت ہر بندہ یہاں پر زبانی کلامی بہت کیا، لیکن کیا ہے، عملی اقدامات کون اٹھائے گا؟ کس نے اٹھانے ہیں؟ کون سی جو اسلامی ملکوں کی جو فوج ہے، افواج کی جو سربراہ ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ان کا کیا اقدامات ہیں؟ حکومت اسلامی ممالک کی حکومت سوائے ایران کے، میرے خیال میں مجھے لگتا ہے ترکی بھی، مجھے افسوس ہوا ان کی طرز عمل کو دیکھتے ہوئے، لیکن بہرحال انہوں نے کم از کم کچھ تو کیا، لیکن مسئلے کے ذریعے انہوں نے امداد بھجوائی۔ لیکن بہرحال ایران نے جتنا تگڑے انداز میں، بھرپور انداز میں جس نے ایران نے سب کیا ہے، اس طرح سے پاکستان کو بھی کرنا چاہیے تھا۔ کیا آپ اس وقت کی تائید کرتے ہیں کہ کوفی تو کس مجبوری میں تھے؟ ہمیں آج تک نہیں پتا تھا، لیکن یہ حالات دیکھ کے ہمیں سمجھ آتا ہے کہ شاید ایسی کوئی مجبوری ان کی بھی تھی، بے شک کہ وہ لانتی تھی تو ہم بھی لانتی ٹھہرے۔ بالکل ایسے ہی ہے، ہم لانتی ہیں، حقیقت ہے۔ اگر اس وقت امام حسین کے ساتھ جو رویہ اپنایا کوفیوں نے، اہل بیت کے ساتھ، حق و سچ کا پتہ تھا سب کو، لیکن اس وقت حق و سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، اور ہم بہت سارے ایسے مراحل گزرے پاکستان کے اندر کہ ہم حق و سچ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، ہم نے باطل کا ساتھ دیا۔ ٹھیک ہے، مانتا ہوں مصلحتیں ہوتی ہیں انسان کے ساتھ، لیکن ہمیں دبنگ انداز میں، تگڑے انداز میں، کلمہ گو ہونے کے ناطے، کم از کم کلمہ گو تو ہے نا، کلمہ گو ہونے کے ناطے ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، اور بھرپور انداز میں جس طرح سے مالی اور یہ جو بھی حالات ہیں، لیکن ہمارے اندر وہ غیرت و حمیت کہاں سے آئے، کہاں سے پیدا کریں، اللہ پاک ہمیں وہ عنایت کرے، تاکہ ہم ان بھائیوں کی جو ہے ایک امت ہونے کے ناطے، کلمہ گو ہونے کے ناطے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں۔